کیونکہ جب مسلمانوں کی خلافتیں ختم ہو گئیں, حکومتیں ختم ہو گئیں, غیروں نے ہم پر حکومتیں کرنا شروع کر دیں, ہمارے حکمران بھی میڈ ان امریکہ میڈ ان جاپان بننا شروع ہو گئے, تو اس طرح کی جب چیزیں آئیں گی تو اب آپ کے گرد ایک دائرہ محدود ہو گیا ہے, اب آپ اس سرکل سے آگے نکل. دیکھو ہمارے ساتھ کیسی سازشیں ہوئی ہیں. اردو زبان انگلش کے بعد دنیا کی سب سے بڑی زبان ہے, انگلش کے بعد, کیونکہ اگر ہندوستان, برما اور پاکستان کو ملاؤ تو یہ آبادی چائنا سے, اتنی بڑی آبادی دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہوتی جتنی انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کی ملا کے بنتی ہے. اور اس پورے بر صغیر میں اردو سمجھی جاتی ہے, بولی بھی جاتی ہے, سمجھی بھی جاتی ہے. ہندی اردو ہی ہے, الگ نہیں ہے اردو سے کوئی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جرمنی چھوٹا سا ملک ہے, ان کی تعلیم جرمن زبان میں ہے. ناروے چھوٹا سا ملک ہے, ان کی تعلیم ناروے کی زبان میں. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اتنی بڑی زبان, اتنی بڑی زبان, ایجوکیشن کس میں ہو, لیکن اردو کا شمار بین الاقوامی زبانوں میں ہوتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ سازش دیکھو, سازش کیا ہوئی ہے. اردو کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا, رسم الخط چینج کیا. ہندو جب لکھے گا تو سنسکرت رسم الخط میں اور اس کو ہندی کہے گا, مسلمان جب لکھے گا تو عربی رسم الخط میں اور اس کو کیا کہے گا, اردو. حالانکہ وہ ایک ہی زبان تھی, لیکن جب رسم الخط چینج ہوا تو دونوں کے فاصلے بڑھنا, بولو بھائی, شروع ہو گئے. اب اس میں سنسکرت کے الفاظ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں اور اس میں عربی کی, کیونکہ رسم الخط عربی ہے تو اس میں عربی فارسی آنا شروع ہو گئی. تو آہستہ آہستہ ایک زبان کو 2 حصوں میں کتنی تمیز کے ساتھ کیا کیا ہے, توڑ تڑ. ایسی سازشیں ہم, کیونکہ حکومت ان کی ہوئی نا ہم پر, ایک زمانے میں مسلمانوں نے حکومت کی, اس طرح کی سازشیں نہیں کی مسلمانوں نے, وہ دیسی طریقے سے کرتے رہے حکومتیں. بھائی تم بھی تمیز سے رہو, ہم بھی تمیز سے رہتے ہیں, چھوڑو. لیکن گورے بڑے ہوشیار ہیں, وہ جب کہیں جاتے ہیں تو ایسا نہیں کہ وہ واپس. دیکھو انڈیا پاکستان ان دونوں کا مشترکہ دشمن برطانیہ تھا یا نہیں تھا؟ تو ہندو اور مسلمانوں نے دونوں نے مل کے بر صغیر سے انگریز کو کیا کر دیا, نکال دیا. یہ بڑی جد و جہد ہوئی اور نکال دیا. ہونا یہ چاہیے تھا دونوں آپس میں محبت سے ملتے, بھائی تم بھی ہمارے ساتھ 1000 سال تک, ہم بھی تم, آؤ ہم مل کے مشترکہ حکومت بناتے ہیں اور انگریز کو یہاں سے کیا کرتے ہیں, نکالتے ہیں. مگر عجیب بات ہے, دونوں ایک دوسرے کے خلاف توپیں, اور جب گورا ادھر جائے یا ادھر جائے دونوں اس کے ہاتھ پاؤں چوم رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ اس کو کیا کہتے ہیں, سازش. کیوں؟ انگریز گیا, کشمیر ان کو بھی دے گیا اور ہم کو متنازع بنا کے چلا گیا. یہ اس پہ لڑو, اس پہ کیا کرو, لڑو. اب پاکستان بھی سمجھتا ہے انڈیا میرا دشمن, اور انڈیا سمجھتا ہے, اور کشمیر کو ایسا متنازع بنا دیا کہ اب دکانوں پہ لکھا ہے کہ بھائی جس کو ادھار چاہیے تو کشمیر جس دن آزاد ہوگا ہم آپ کو ادھار پہ چیزیں دینا شروع کر دیں گے. اس کشمیر میں جو مسلمانوں کی ایسی کی 80% آبادی مسلمانوں کی, ہونا تو چاہیے تھا مسلمانوں کے پاس آتا, یا کم از کم متنازع نہ بنتا, ادھر ہی چلا جاتا, متنازع نہ بنتا. اب کیا ہوا ہے کہ متنازع بن گیا تو دونوں ملکوں میں کیا شروع ہو گئی, وہ تو ہونا ہی تھا, یہ تو نیچرل ہے. کیونکہ جب ایک متنازع ریاست, اور ریاست بھی اتنی قیمتی, کشمیر ہے بھائی, جنت ہے وہ, تو یہ سازشیں جب ہمارے خلاف ہوں گی تو ترقی کے علاوہ دنیا کا ہر کام بولو بھائی, یہ سازشیں ہوئی ہیں. دنیا میں ترقی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ برحق ہیں. اگر یہ اس کی علامت ہوتی تو ہمارے سابق صدر برحق ہوتے. کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ جتنی پاکستان میں انہوں نے ترقی کی ہے, 5 سال ایسی کامیاب حکومت آج تک کوئی کر کے نہیں گیا. تو ترقی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ برحق ہیں. بسا اوقات انسان دیانتدار ہونے کے باوجود, محنتی ہونے کے باوجود ترقی نہیں کر پاتا. پھر میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے, وہ کچھ بھی میڈیا پہ بنا کے ہماری جو تاریخ کا ایک, ترکوں کا دیکھو نا آپ, ترک سے جب خلافت ختم ہوئی ہے تو ڈراموں کے ذریعے اتنا گندا امیج بنایا ہمارے خلفاء کا, جو بادشاہوں کا, لیکن ہم جب اوریجنل تاریخ پڑھتے ہیں تو بالکل اس کے اپوزٹ. مگر ہمارے پاس کوئی چینل نہیں ہے. اب اس نے جو چینل کے ذریعے وہ طیب اردگان نے شروع کیا کہ بھئی اصل وہ ایسے نہیں تھے بلکہ اصل ایسے تھے وہ. تو میڈیا بھی آپ کے پاس ہے تو کہاں سے ترقی ہو گئی بھائی, کہاں سے ہوگی؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور پھر بھی مسلمان اتنا تنزل میں نہیں گیا, بلکہ پھر بھی کیا کر رہا ہے. کل جن سے میں ملا ہوں نا, وہ پی ایچ ڈی کیا انہوں نے کمپیوٹر سائنس میں, تبلیغ میں وقت لگا ہے, دیندار ہیں, مذہب کو فالو کرتے ہیں, اس کے باوجود کمپیوٹر سائنس میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا.
انہوں نے کہا کہ میرے باس نے مجھے کہا تھا, میرا یونیورسٹی میں مذاق اڑایا جاتا تھا داڑھی ٹوپی کی وجہ سے, نماز کی وجہ سے, تو میں نے اپنے باس وہی ایتھیسٹ سے شکایت کی نا کہ یہ ہو رہا ہے, تو اس نے مجھے کہا کہ اگر کوئی چیز یعنی کوئی نظام تمہیں پسند نہ ہو نا تو اتنا اوپر جاؤ کہ نظام کو بدل دو. نہیں آ رہی بات؟ ترقی کر کے اتنا اوپر جاؤ کہ نظام کو کیا کر دو, چینج کر دو. کیونکہ اب رونے سے کیا فائدہ, کیونکہ یہاں تو زیادہ تر لوگ مذہب کے مخالف ہیں, ان کو تو ٹوپی پگڑی بری لگے گی. تو اتنا اپر لیول پہ چلے جاؤ کہ سسٹم چینج کر دو. کہہ رہے مجھے ہٹو بچہ ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہہ رہے میں نے اسی سے مشورہ لیا تو انہوں نے مجھے ایک کورس بتایا کہ یہ ایک سافٹ ویئر کا کورس ہے جو بہت مشکل سے اس میں کامیابی ملتی ہے اور اس کی ویلیو بہت ہے. میں نے کہا ہٹو بچوں. یہ میں واقعی ایسے سنا رہا ہوں دیندار لوگوں کو عبرت کے لیے. داڑھی رکھ کے مکھنچو نہ بنا کرو پڑا ہوا ہے گھر میں, کیونکہ نیک بن گیا اب پڑا ہوا ہے. کہہ رہے اللہ اللہ دے گا. تو یہی باتوں سے تو پھر ایتھیسٹ لوگوں کو مذہب کے خلاف مذاق اڑانے کا موقع ملتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام کے پیچھے لاجک تھی, ہر کام کے پیچھے لاجک. سفیر منتخب کر رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا پرسنالٹی ہونی چاہیے, کیونکہ ایسا شخص جب دنیا میں جا کے بات کرے گا لوگ اس کی بات سنیں گے. کمانڈر بنا رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ایسے آدمی کو بنایا جائے جو قوم کا پہلے کفر میں سردار رہا ہو, کیونکہ اگرچہ وہ پہلے کافر تھا مگر کمانڈ کرنے کی صلاحیت. بہرحال خالد ابن ولید دیکھو کتنے اسلام دشمن تھے, جیسے اسلام لائے کمانڈر بنا دیا. یہ نہیں کہا تم نے ہمارے اتنے بندے مار دیے تھے احد میں, جاؤ جاؤ. آپ کو پتا تھا بھائی لاجک یہی ہے کہ جو وہاں اچھی کمانڈ کر سکتا ہے یہاں بھی وہی اچھی کر سکتا ہے. مگر حکم کیا دیا کہ بھائی یہ ان لاجک پر اعتماد کر کے نہیں بیٹھ جانا, خدا کو بھولنا نہیں ہے. اللہ اگر نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اتنانا نہیں ہے. اپنی عقل پہ کرنا وہی ہے جو عقل کہہ رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ معجزے تو بہت کم صادر ہوئے ہیں, چاند کے 2 ٹکڑے, تو اس طرح کے معجزے تو آپ کی تاریخ میں بہت کم ملیں گے. زیادہ تر آپ کی تاریخ میں کیا ملے گا؟ کلونجی میں شفا ہے. کیوں بھائی؟ صحت اچھی رکھو, کھایا کرو, شہد میں شفا ہے. میرا تو پورا ایک اسلام اور صحت کے نام پہ بیان ہوا ہے نا, اس میں نے بتایا کہ اسلام میں صحت کی جو باتیں بتائی گئی ہیں اس لیے تو بتائی گئی ہیں کہ صحت کی بھی برقرار رکھنے کے لیے بھی کوئی لاجک, کوئی ایسا کام کرنا پڑتا ہے جو صحت کے لیے مفید ہو. تو بات جلدی سے سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. کیا کہہ رہا تھا؟